میں پوچھا کہ گوجری بولی جانی یا پہاڑی نے گوجری بولی جانی تب منا ادھر چھوڑ کے آپ ادھر کدھر ہو ادھر آ جاؤ ادھر سب نے کیمرے والے اس سائڈ میں کرین ہوتا برابر ادھر بھی جو سیدھے کیا ہے سارے کیا تک بڑے بڑے جڑے بندے تو آگے اسے میں تو صحیح تک نکے نکے بارسوں دا یہ می تک نہیں تکنا ہے سامی دو ہی ایک دو تو کیا ہے جو ایک کیمرہ بھی جڑا ہے اسے ایک سائڈ تو لاؤ تاکہ مجمع جڑا ہے وہ صحیح وہی تب ایتھا کیا تو آگے اسے ہو تو میں بھی شروع کر تو اتھے بیٹھے تو شروع آن نہیں لگی ایتھا اچھا میں ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر بیٹھا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بارگاہ رسالت میں سبھی حضرات محبت سے ہدیہ اصلاۃ و اسلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے کیونکہ جب خوشی ہوتی ہے میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسی خوشی مناتا ہے کہ خوشی میں خاموش نہیں رہتا مبارکباد دیتا تو آج تو وہ آئے ہیں کہ جن کے آنے سے یہ باپ بیٹے کے رشتوں کو عظمت ملی ہے سبھی حضرات محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ انتہائی قابل قدر قابل احترام میلاد کمیٹی جن کو ہم اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا تاجدار کائنات کی محفل آج سجائی اور سامعین مطلب محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی میں حافظ محمد واصف صاحب محمد اصغر صاحب حاجی رفیع صاحب حاجی عبدالکریم صوفی محمد زمان چودھری محمد حسین اور جتنے بھی لوگ جو یہاں پہ آئے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ قبلہ پیر سرور شاہ گیلانی فرماتے ہیں اتھے بد قسمت کا دا سکتا آپ فرماتے ہیں اتھے بد قسمت کا دا سکتا اے حکم خدا بندالی دا جے آج آگے کہ سرور شاہ قسمت بھی بنائی جائی تو سامعین محترم آج ہم
میلاد کی محفل میں شریک ہیں اور سرکار مدینہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آقا کو بولیے راضی کرنے آئے ہیں. آقا کو راضی کرنے آئے ہیں. اور جب آقا آئے تو ہر طرف شور مچ گیا. کفر کا زور ٹوٹ گیا. بت گرنے لگ گئے کہ آج اللہ کی وحدانیت بتانے والا اور بتوں کو گرانے والا آ گیا. تو سامعین محترم آقا کی آمد کے دن اتنی خاموشی، اتنی چپکی، خوشی ہو تو پھر فرمایا ہے چرچا کیا کرو. خوشی پہ چرچا کیا کرو. جب اللہ کی نعمت ہو تو چرچا کیا کرو. تو آؤ مل کے، کیونکہ آمد مصطفیٰ ہے اور آمد مصطفیٰ ہوئی ہر طرف شور ہو گیا. اور شور کیا ہے؟ وہ ذوق کیا ہے کہ مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا، مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا، مل کے پڑھیں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا، مصطفیٰ ہر طرف سجدے خدایاں پہ گیا، ہر طرف سجدے خدایاں پہ گیا، ہر طرف سجدے خدایاں پہ گیا، ہر طرف سجدے خدایاں پہ گیا. تو جنا تر پیا تو جناب دی گٹھڑی چک کے تر پیا، حق دی رات پھر مایاں پہ گیا، حق دی رات پھر مایاں پہ گیا، مصطفیٰ دہائیاں. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترمات محفل میلاد میں شریک ہیں. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آج ہم بھی سنت خدا ادا کر رہے ہیں. وہ بھی خدا ہو کر مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے، اور آج ہم مولا کے مقام پر دن میں بیٹھ کر اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم بھی مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہیں. اور سامعین محترم جتنے بھی لوگ ایک نکتہ سمجھانا چاہتا، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، فرمایا وَلَا سَوْفَ، اور آگے فرمایا یوتی کا، یوتی فعل مضارع، اور سوفا گرامر کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں. سوفا جب مضارع پہ آئے تو کسی کام کے جلدی ہونے پہ دلالت کرتا ہے. یعنی جس طرح ہم مجھ سے آپ کہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے تو میں کہوں ٹھیک ہے آؤں گا، یہ بات ہو. سوفا یوتی
صوفہ پہلے ہی اجلت پہ دلالت کرتا ہے، اور پھر جو لام لگایا یہ تاکید در تاکید ہو گئی کہ ایک تو ہے عنقریب مگر محبوب تیری بات ہے، اگر کسی اور کی رضا کی بات ہوتی تو دیر ہو سکتی تھی، مگر رضائے مصطفیٰ کی بات ہے۔ فرمایا عنقریب آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں سامعین محترم، رب بھی جب مصطفیٰ کی رضا کی بات کرتا ہے تو تاکیدیں لگا کر اجلت کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کہیں آپ نے آنا ہے، میں کہوں آؤں گا، یہ بات اور ہے۔ میں کہوں جلد آؤں گا، یہ بات اور ہے۔ میں کہوں جلد آؤں گا، یہ بات اور ہے۔ فرمایا ولا سوفا، محبوب جلد بلکہ بہت جلد آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سامعین محترم، ہر ایک انسان رب کو مناتا ہے، ہر بندہ رب کو مناتا ہے۔ بولیے ہر بندہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں رب کی رضا کی، بولیے کس کی رضا کے لیے؟ روزے رکھتے ہیں رب کی رضا کے لیے، شب بیداریاں کرتے ہیں کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ اور سامعین محترم، مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ تو پتہ چلا سبھی ہم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ بلند آواز میں کہہ دیجئے کس کی رضا؟ اللہ کی رضا۔ پھر بندوں میں اللہ نے درجے رکھے، عام بندے بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، سبھی ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جناب غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رضا۔ بابا فرید 36 سال جنگلوں میں پتے کھا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور بابے بلے شاہ کو گلیوں میں نچائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی دنیا کو ٹھوکر مار کر وعدہ مست و الست یاد کروا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آؤ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سبھی بندے نماز پڑھتے ہیں تو بلند آواز میں کہہ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے، روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اذانیں دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سبھی بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولیوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ بابا بلے شاہ گلیوں میں نچائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بابا فرید 36 سال پتے کھا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی دنیا کو ٹھوکر مار کر وعدہ مست و الست یاد کروا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جناب غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، امام عالی مقام میدان کربلا میں جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خیمے چلائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ننھے علی اصغر کے گلے پہ تیر کھائی جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اہل بیت کربلا میں پیاسے رلائے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، امام علی مقام خون بہا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، سامعین محترم اہل بیت کے سروں سے ردائیں اڑائی جا رہی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پتہ چلا ہر بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ بابا بلے شاہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام سے پوچھا اے امام علی مقام آج کربلا میں گردنیں کٹا رہے ہیں، جواب آیا اللہ کی رضا کے لیے۔ پوچھا خیمے جلائے جا رہے ہیں، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے۔ پوچھا ننھے علی اصغر کے گلے پہ یہ جو تیر کھائے جا رہے ہیں، جواب آیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا سبھی بندے بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سبھی ولی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام سے
سے پوچھا امام علی مقام آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب آیا میں کربلا میں قربانی دے کر کچھ چھوڑ نہیں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ امام علی مقام سے پوچھا اے امام علی مقام کربلا کی تقدیریں تھے، کربلا کی تقدیریں تھے، ننے ننے شہزادے ساتھ تھے، اہل بیت کی پاکیزہ منزہ مصفہ آپ کے ساتھ صاحبزادیاں ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں میں کسی اور کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، سامعین محترم اللہ کو راضی کرنے کے لیے امام علی مقام 72 تن قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مجھ سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ تو پتہ چلا سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بولیے سبھی۔ یہ تو ہوگی ایک بات، اب آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ وَلَا سَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء، حضرت آدم جنت میں رہے اللہ کی رضا کے لیے، بولیے اللہ کی رضا کے لیے، جنت سے نکالے گئے نیچے آئے اللہ کی رضا کے لیے، پھر نیچے آکے 360 سال روئے اللہ کی رضا کے لیے۔ سامعین محترم نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو موجوں کے حوالے کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ایوب بدن میں کیڑے پوا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے زکریا علیہ السلام آرے سے اپنے آپ کو دو پھاڑ کر آ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم نار نمرود میں جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اسماعیل اپنے گھڑے پہ چھری چلوا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سامعین محترم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نمرود کے موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سامعین محترم آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سامعین محترم سبھی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، سامعین محترم سبھی اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ایوب بدن میں کیڑے پوا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے زکریا اپنے جسم کو دو پھاڑ کروا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے عیسیٰ تہمت لگوا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے یوسف کوے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پتہ چلا سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ پوچھا اے باری تعالیٰ تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ سبھی تیری رضا چاہتے ہیں، سبھی تجھے کو منانا چاہتے ہیں، کیا باری تعالیٰ تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ ہمیں اکواللیل والفو والا ہے جس کی رضا میں چاہتا ہوں، علم نشرہ کے سینے والا ہے جس کی رضا میں چاہتا ہوں، شہد اللہ کے ہاتھ والا ہے جس کی رضا میں چاہتا ہوں، مازاغ البصر کے آنکھ والا ہے جس کی رضا میں چاہتا ہوں۔ سبھی میری رضا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں سب نبی مجھے مناتے ہیں، میں نبووں کے مصطفیٰ کو مناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا، سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ باری تعالیٰ کیا تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ سبھی تو اپنے کنبے کو ہا رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی جنت سے نکل رہا ہے، کوئی بیٹے کو پانی کی موجوں میں چھوڑ، کوئی اپنے بدن میں کیڑے پوا رہا ہے،
کوئی اپنے آپ پہ آرا چلوا رہا ہے، کوئی دنیا کی تہمت سہ رہا ہے۔ باری تعالیٰ سبھی تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، سب تیری رضا چاہتے ہیں، کیا تو بھی کسی کی رضا چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ باری تعالیٰ تو کس کی رضا چاہتا ہے؟ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبھی مجھے بناتے ہیں، میں رب ہو کے مصطفیٰ کو بناتا ہوں۔ فرمایا میرا اعلان ہے ان قریب اے محبوب آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب آپ کو اتنا نوازیں گے، بولیے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی بات پوچھتے ہیں شاہ احمد رضا خان بریلوی سے، مجددین ملت کا داعی شرک و بدعت امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کی رضا کو چاہتا ہوں، میں رب رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کی منشا کو چاہتا ہوں، میں رب رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کو منانا چاہتا ہوں۔ اسی بات کو مجددین و ملت کا داعی شرک و بدعت امام احمد رضا خان بریلوی یوں فرماتے ہیں زدو طلائے محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد رہے، زدو طلائے محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رہے عزت و اعتدائے محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد، رہے عزت و اعتدائے محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا نوازیں گے، بولیے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سامعین محترم دیکھیں پھر راضی کیسے کر رہا ہے؟ آؤ باری تعالیٰ کیسے راضی کرے گا اپنے محبوب؟ فرمایا حدیث چل تو کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پیچھے کہا راضی کر دوں گا، باری تعالیٰ راضی کیسے کرے گا؟ فرمایا مصطفیٰ تم میرا محبوب ہے، راضی کرنے کا طریقہ بھی انوکھا رکھوں گا۔ باری تعالیٰ محبوب کو راضی کیسے کرے گا؟ فرمایا محبوب آج سے تیرے ذکر کو ایسا ملا دوں، بولیے سبحان اللہ۔ محبوب اب تیرے ذکر کو میں اپنے ساتھ ایسا ملا دوں گا کہ اگر کوئی مصطفیٰ کرے تو ثواب اسے ایسا ہوگا یہ خدا کرتا رہا ہے۔ سامعین محترم فرمایا چل تو
का ज़िक्रम बिन ज़िक्री, اے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر قرار دے دیا ہے. اگر کوئی دل میں موڈا کی دھرتی میں بیٹھا ہوا تیرے نام کے نعرے لگا رہا ہے, تیرے نام کی مالا جپ رہا ہے, یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, باری تعالیٰ اس کا بھی ثواب ملے گا, کیا اس کا اجر ملے گا؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں اے سنیو دن میں پورا دن پوری رات مصطفیٰ کرتے ہو. باری تعالیٰ جواب کیا دے؟ فرمائے آؤ جواب ایسا دینا ہے کہ کسی کو شک نہ رہے. باری تعالیٰ جواب کیا ہے؟ میں مصطفیٰ کے ذکر کو, مصطفیٰ کے نام کو میں نے اپنے ساتھ ایسا ملا دیا ہے کہ اب کوئی مصطفیٰ کرے یا خدا کرے, جب قیامت کے دن نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو لکھا ہوگا یہ مصطفیٰ نہیں خدا کرتا رہا ہے. تو پتا چلا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ایسا راضی کر دیا ہے. کوئی مصطفیٰ کرے یا خدا کرے, راضی خدا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کر رہے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ کرنے سے مصطفیٰ بھی راضی, خدا بھی راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی علماء اہل سنت. فرمایا اے مصطفیٰ میرا وعدہ کہ آپ کو راضی کروں گا. باری تعالیٰ راضی کیسے؟ فرمایا محبوب تیرے ذکر کو ایسا ملا دوں گا. بولیے سبحان اللہ. محبوب تیرے ذکر کو ایسا ملاؤں گا کہ کسی کی جرت نہیں مصطفیٰ کو جدا کرے خدا. اب ایسا ملا دیا ہے کہ کوئی اطاعت تیری کرے قرار اسے اپنی دے دیا ہے. میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ. فرمایا مصطفیٰ اب کوئی نوکری تیری کرے گا, اب کوئی خدمت تیری کرے گا. میں یوتی الرسول اب اطاعت تیری کرے گا, شمار اللہ کی اطاعت ہوگا. ربو کا فتردہ, محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. باری تعالیٰ کیسے راضی کرے گا؟ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب کنکریاں تو پھینکے گا. جب کوئی پوچھے گا یہ کنکریاں کس نے پھینکی, میں کہوں گا تو خدا مصطفیٰ ہے, خدا رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے مصطفیٰ تو کنکریاں پھینک. باری تعالیٰ لوگ آئیں گے محبوب خدا پھینک رہا ہے. فرمایا لوگ ہاتھ تمہارے دیکھیں گے کہ خدا رہا ہوگا. فرمایا محبوب یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو دست بیعت تیرا ہوگا. باری تعالیٰ یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دست بیعت ہے, ہاتھ تو سرکار مدینہ کا نظر آ رہا ہے. فرمایا نہیں, میرا ایک وعدہ ہے, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. باری تعالیٰ کیسے راضی کرے گا؟ فرمایا جاؤ جلدی جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. جو بھی میری مصطفیٰ کے ہاتھ پر دست بیعت ہوگا, باری تعالیٰ یہ تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. فرمایا دکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, بیعت ان کے ہو جاؤ, لکھا یہ جائے گا, سمجھا یہ جائے گا. باری تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دست مصطفیٰ ہے, بیعت خدا کی ہوگی. فوق ایدیہم, ٹھہرا جو میرا ہاتھ, کہہ دیجئے سبحان اللہ. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. باری تعالیٰ فقط رضا یہاں تک ٹھہری ہے, فقط رضا یہاں تک ٹھہری ہے. فرمایا نہیں, میرا محبوب ہے. باری تعالیٰ کیسے راضی کرے گا؟ فرمایا بندے جان سمین محترم کی مثال دیکھیں, ذکر ان کو لیتے ہیں, ان کا ذکر وزیر اعظم کھڑا ہو کے کرے کہ یہ بڑی شان والے, بڑے مدبر ہیں, بڑے حلیم ہیں, بڑے ستھرے ہیں.
تو بتاؤ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں دنیا کی بات ایک سمجھانے فرمایا نا میں مصطفیٰ کو ان قریب راضی باری تعالیٰ راضی کیسے کرے گا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب دنیا میں بڑے بڑے شان والے آئے ہیں، بڑے بڑے مقام والے آئے ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے آئے ہیں، مگر سب کی تعریف انسان کی تعریف انسان کر رہا ہے، کسی بادشاہ کی تعریف اس کا دربان کر رہا ہے، مگر مصطفیٰ میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تو تیری منشا کو دیکھنا ہے، باری تعالیٰ راضی کیسے کرے گا؟ میں ورفعنا لک ذکرک محبوب آپ کی خاطر میں آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دوں گا، باری تعالیٰ تو ذکر بلند کر رہا ہے، میں ہاں میرا ایک وعدہ ہے کہ اے مصطفیٰ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ سامعین محترم سبھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کیا کہ یہ آقا کے مقام ہو کہ سبھی بندے بندوں کی تعریف کرتے ہیں، رب رب ہو کے مصطفیٰ سے یہ فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ فکر نہ کر، تیرا ذکر کرنے والا تیرا نام بلند کرنے والا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نہ ادھر کی بات کریں گے نہ ادھر کی بات کریں گے، ہم سارے مصطفیٰ کی بات کریں گے، نعرہ رسالت۔ فرمایا محبوب انسانوں کی شان بڑھاتے ہیں، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مثل ہماری بشریت سے انکار نہیں، بشریت میں اصرار سے انکار، بشریت میں اصرار سے انکار ہے۔ سامعین محترم فرمایا لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، بندے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، قیامت میں کوئی ایسا نہ آئے گا کہ جس کا ذکر رب کرے۔ باری تعالیٰ کیوں فرمایا کہ ان قریب محبوب آپ کو اتنا نوازیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، اور اسی بات کو قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی سے پوچھتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی بات قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی سے پوچھی، اے بابا جی آپ کس طرح سرکار مدینہ کو مناتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سجان کے ماہی سنگ لائیاں اور بلو مکھ موڑیا، سجان کے ماہی سنگ لائیاں اور بلو مکھ موڑیا، سجان کے ماہی سنگ لائیاں اور بلو مکھ موڑیا، ساک روح مساک دا پالیا جگ دا نو سکھ لوڑیا، اسی ویک تینوں نہیں رجدے خود کتھے ہور لالیاں، اسی ویک تینوں نہیں رجدے خود کتھے ہور لالیاں، میرا ویکھ کے مکھ چمکار دا کعبے والا حج چھوڑیا، وہ تیرا ویکھ کے مکھ چمکار دا کعبے والا حج چھوڑیا، سجان کے ماہی سنگ لائیاں اور بلو مکھ موڑیا۔ دیکھنا قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی کی کیسا خوبصورت ترجمہ بیان فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا بابا جی رب تو اعلان کہ محبوب ہم آپ کو ان قریب راضی کر دیں گے، تو آپ فرماتے ہیں اسا جان کے ماہی سنگ لائیاں اور بلو مکھ موڑیا۔ جب ہوا تھا نا وعدہ الست، ہم نے سنی آواز ہو گئے مست، اور مستی میں دنیا کو چھوڑ گئے، جان کے ماہی سنگ لائیں ہم نے جان کے سرکار سے لگائے، اور بلو مکھ موڑیا، باقی سب سے چہرے کو پھیر دیے، اور فرماتے ہیں اسی ویک کے تینوں نہیں رج دے، اسی ویک کے تینوں نہیں رج دے،
تیرا ویک کے مکھ چمکار دا کعبے والا حج ہو جائے لوگ کعبے اور رب کا اعلان ہے مصطفیٰ میں آپ کو راضی کر دوں گا فرمایا تیرا ویک کے مکھ چمکار دا کعبے والا حج ہو جائے لوگوں نے کعبہ سمجھا ہم نے کعبے کے کعبے کو کعبہ سمجھا کہہ دیجئے سبحان اللہ قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی نے نکتہ ہی بتا دیا سبھی کچھ سمجھا دیا فرمایا تم کعبے کو کعبہ ہم تو جو کعبہ اپنا کعبہ سمجھتے ہیں ہم اس کو کعبہ سمجھتے ہیں تیرا ویک کے کعبے والا حج ہو جائے اور سامعین محترم فرمایا یوں سیگا جب مزارے کا لگایا تو اب زمانے دو ہوں گے فرمایا مصطفیٰ آپ کو راضی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے راضی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ بات یہاں تک نہیں اساء ربو کا محمودا یہ مقام محمود تک کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب کرسی تیری ساتھ لگاؤں گا اور تو اشارے کرتا جائے گا میں بخشتا جاؤں گا باری تعالیٰ کب تک فرمایا باری تعالیٰ کب تک فرمایا مصطفیٰ راضی ہوگا جب تک فرمایا محبوب تیرے اشارے ہوں گے اور جو گناہگار بھی ہوں گے انہیں بھی جنت کے نظارے ہوں گے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں اور سامعین محترم مزارے کی بات کی ہے تو راضی کرنے کا چکر چلتا رہے یہاں بھی ملے گا اسے جس سے مصطفیٰ راضی بولیے سبحان اللہ سرکار مدینہ نے فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یؤتی اللہ دینے والا ہے میں اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا اور ملے گا کسے ایک بات کر کے پھر بات آگے لے گا اسی بات کو ملے گا جسے کملی والے کا دامن ملے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا بھلا باغ جنت کو کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ جنت کو کیا کرے انا قاسم واللہ یؤتی رب مجھے دیتا ہے تم کو تیرے مصطفیٰ سے ملتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ فرمایا کیوں فرمایا باری تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ جو ہے محبوب ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں باری تعالیٰ کیا تیرے محبوب کی بارگاہ میں جائے تو کیا بخشا جائے گا اگر عیب ہوا کوئی گندا کوئی میل سے بھرا کوئی دنیا کی سیاہی چہرے تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے تو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کیا باری تعالیٰ معاف فرما دے گا فرمایا لو انہم الظلموا اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم اور محبوب تیری بارگاہ میں چلا جائے باری تعالیٰ کیا کرے فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر اللہ اور استغفار کرے اور محبوب شفاعت آپ کی طلب کرے اور آپ ہاں کر دیں اور آپ ہاں کر دیں لوجد اللہ تواب الرحیم فرمایا اگر کوئی گناہوں سے بھرا
عیبوں سے بھرا، دنیا کی سیاہی سے منہ کالا کر کے اے محبوب آپ کی برگاہ میں چلا جائے تو رب سے توبہ کرے شفاعت مصطفیٰ کی اور وسیلہ آپ کو ڈالے تو باری تعالیٰ کیا کیا جائے گا؟ فرمایا میرا وعدہ ہے اگر گنہگار در مصطفیٰ پہ جائے در مصطفیٰ کے وسیلے سے اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ محبوب آپ نے منظوری دے دی تو بخشا گیا، کیونکہ وما ان ہوا الا وحی یوحا۔ لوگوں مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، کلام رب کا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ولا ربک فترضا۔ ایک بڑی کمال کی حدیث سنا کے اجازت بڑے کمال کی حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ سامعین محترم، حضرت سعید بن معلّہ آپ فرماتے ہیں صلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا نے مجھے بلایا، میں خاموش رہا، سمجھا نماز پڑھ رہا، اللہ کی عبادت کر رہا، نماز ہونے کے بعد آقا کی بات سن لوں گا۔ جب آپ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا میں حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جایا کرو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو سامعین محترم آقا یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک تو نماز پڑھ رہا تھا، اگر نماز کے دوران تمہیں میں نے بلا لیا تھا، تمہیں اٹھ کے آنا چاہیے تھا، میرا کام کر کے پھر تو نماز ادا کرتا، تیری نماز چھوٹ نہیں سکتی تھی، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھتا، تیری قضا نہیں ادا ہو جاتی، ادا ہو جاتی، کیونکہ جو مصطفیٰ کو راضی اس سے رب راضی ہو جاتا۔ اور ایک متن بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت فضالہ آپ اپنے والد گرامی سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں جب آقا کے دست بیعت تو تاجدار کائنات نے میں 5 نمازیں پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مصروف ہوتا ہوں، بڑے مزے کی حدیث، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میں مصروف ہوتا ہوں۔ دیکھیے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یا رسول اللہ میں 5 نہیں پڑھ سکتا، پوچھا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا، آقا نے فرمایا اثنین پڑھ لیا کرو۔ راوی عرض کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اثر کا لفظ اثرین کا لفظ سنا، پوچھا مال اثر، آقا یہ اثرین ہے کیا؟ باقی 5 پڑھتے ہیں، فرمایا 5 پڑھتے ہیں، تو میری رضا کا طالب ہے، تو 2 پڑھا کر تیری 5 ہو جایا کرے گا۔ فرمایا ایک صبح کی پڑھ لیا کر اور ایک اثر کی پڑھ لیا کر۔ یا رسول اللہ فرمایا تو 2 پر تیری 5 ہو جایا کرے گا۔ راوی عرض کرتے ہیں اس سے پہلے لفظ اثرین سنا اور بتاؤ کوئی 2 پڑھ کے کہ میں بری ہوں ایسا ہوا ہے نہیں، لیکن جو وعدہ ہے کہ محبوب آپ کو اتنا
اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں. سامعین محترم آقا نے فرمایا 5 کو چھوڑ تو 2 بھی پڑھا کر تیری ساری ہو جائے. سبھی درے مصطفیٰ سے، یہ سبھی کچھ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے. اسی لیے ہم آمد مصطفیٰ پہ خوشیاں منایا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی لیے ہم آمد مصطفیٰ پہ خوشی مناتے ہیں. قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی، قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی اپنی کتاب علوم الاولیاء میں سرکار کی آمد کی خوشی، سرکار قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی یوں فرماتے ہیں، قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی یوں فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ کی آمد میرے گھر میں ہوتی ہے، جب سرکار مدینہ کی آمد میرے ویڑے میں ہوتی ہے، جب سرکار مدینہ کا میلاد ہوتا ہے، جب سرکار مدینہ کے ولیل کی زلفوں کی بات ہوتی ہے. قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی سے پوچھا، او بابا جی آپ بھی میلاد کی خوشی بناتے ہیں؟ بڑا بتایا ہاں بناتا ہوں. پوچھا بابا جی کیسے بناتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے ہوتی ہے، جب سرکار مدینہ کی آمد ہوتی ہے، جب بھی میلاد کے دن آتے ہیں، جب بھی ربیع الاول کا دن آتا ہے، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں او لوگ جو میرے ماننے والے ہو، جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہو، میں تو تب مصطفیٰ سے لگا کر بیٹھا ہوں، میں تو اپنی محبت پر مصطفیٰ سے لگا کر بیٹھا ہوں. جب بھی سرکار کا میلاد آئے ایک بات یاد یہ رکھنا کہ جھنڈے اٹھا لیا کرو، محبت پل میں بسا لیا کرو اور یوں پڑا کرو ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، چھٹ بیٹھی جگڑے موجہ جبنیاں، چھٹ بیٹھی جگڑے موجہ جبنیاں. قبلہ پیر حیدر شاہ گیلانی سرکار مدینہ کے نینوں کی تعریف کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں. تاک مہیدے نین نیارے آسماناتی دکھتے تارے، تاک مہیدے نین نیارے آسماناتی دکھتے تارے، چند ڈگے ٹوٹ ویڑے موجہ جبنیاں، چند ڈگے ٹوٹ ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں، ماہیا بڑے آگر ویڑے موجہ جبنیاں. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. بلا سوفا یوتی کا ربو کا فتح کا محبوب انقریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور ہم تو دیں گے. جب لے لیا اللہ نے دے دیا، مصطفیٰ نے لے لیا، خزانے وہ تقسیم دیتا وہ ہے، آگے جس کو چاہیے تیرے مصطفیٰ پہ آ جا، تو ملے گا اسی کو جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا. کیونکہ جب بتانا یہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا، تو جو ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا ہوگا اسے تو پہلے ہی پریکٹس ہوگی، وہ پہلے ہی کہے گا
فرشتوں پوچھتے کیا ہو؟ یہ وہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا اور بے ساختہ منہ سے یہ نکلتا تھا لبیک یا رسول اللہ. یہ وہی ہے کہ جن کے میں دنیا میں گلگاتا تھا آج قسمت نے یادری کی ہے کہ زیارت مصطفیٰ ہو گئی ہے. میں سنے آئے قبر اندر تسی دیدار دے دے خدا وہ وقت بھی چھیتی لے آوے یا باری تعالیٰ یہ دعا ہے کہ ہماری اس محبت کو ہماری اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شر سے قبولیت عطا اور ہم سب کا یہ بیٹھنا دوستوں کا یہ محفل سجانا اور محبت والوں کا یہ محفل سننا اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول و منظور. وآخر دعوانا